ہوا اس خمسہ 16 تا 20 محرم قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کل سے قبلہ علامہ ذکی باقری صاحب خطاب فرمائیں گے 21 تا 25 محرم، اور 25 محرم کو نوحہ خان شجاع رضوی بھی نوحہ خوانی کریں گے۔ میں اراکین باب العلم فاؤنڈیشن کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے قبلہ علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اب میں ان کو بلا تاخیر دعوت دوں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید مظاہر حسین ابن سید علی حسین، سید اختر عباس ابن سید مظاہر حسین، خورشید بیگم بنت ابرار حسین، محمد عباس ابن ابرار حسین، کبیر فاطمہ بنت امیر حسین اور حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے اسلام کے لیے شہداء کربلا، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ صلوات محمد علیہ سلسلے کی آخری مجلس ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ خدمت میں پیش کریں گے مطالب. آج دین کے عنوان سے جو مطالب شروع کیے تھے ان کو ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں. جس محبت سے آپ لوگوں نے سنا میں نہایت ممنون ہوں، اور جو آپ لوگوں نے محبت عنایت فرمائی ہے. آئیں ذرا غور کیجیے گا. بہت سے نوجوانوں نے سوالات بھی کیے، میں جوابات دیتا رہا، کچھ یہاں سے بھی پیش کیے ہیں جوابات. ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہی حدیث رسول ہے. تو بہت سے ہمارے برادران
سوال کرتے ہیں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں کہ یہ فرمان معصوم ہے یا فرمان امام ہے، تم حدیث کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب خود امام محمد باقر علیہ السلام نے عنایت فرمایا، جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ جب سوال کیا نا ان سے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھی جن پہ پابندی لگ گئی تھی، روایت کو نقل کرنے پہ خلفاء کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی، اور یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں بلکہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ آئندہ پیغمبر اسلام کی روایات کو بیان کرنا، ان کی احادیث کو بیان کرنا، جو بھی بیان کرے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، تو نہ ہمیں حدیث رسول چاہیے اور نہ ہی ان کی آل سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ناطہ ہے، کچھ نہیں چاہیے، صرف قرآن کافی ہے۔ تو خلفاء نے ایک پابندی لگائی اور وہ پابندی چلتی رہی۔ جب مولا نے دوبارہ بیان کرنا شروع کیا، اس کے بعد پھر بنو امیہ آئے، بنو امیہ نے دوبارہ پابندی لگا دی، یہاں تک کہ آخری بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا عمر ابن عبدالعزیز، اس نے 3 بہت بڑے کام کیے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ روایت کو جو تحریم کیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی روایات یا ان کی حدیث کو بیان کرنا چاہیے۔ پابندی کیوں ہے؟ کہا گیا کیونکہ جب بھی حدیث بیان کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں وہ فضائل اہل بیت میں ہوتی ہیں۔ جو بیان کرتا ہے وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے پیغمبر کی زبانی، تو اس لیے پابندی تھی۔ کہا کہ نہیں، اس پابندی کو اٹھا دیا جائے، روایات بیان کی جائیں۔ دوسرا، عمر ابن عبدالعزیز نے باغ فدق کو واپس کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد والے نے دوبارہ چھین لیا، لیکن یہ اہل بیت کو ملتے رہنا، چھینتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ملامت تھی، کوئی نہ کوئی ملامت تھی ان کے ذہنوں میں کہ یہ باغ فدق لیا گیا ہے، غصبی ہے، تو اب کوئی لوٹاتا تھا، کوئی چھینتا تھا، تو اس نے بہرحال لوٹا دیا تھا۔ اور تیسرے جو اس نے ایک اچھا کام کیا، اس نے کہا کہ جو ممبروں سے امیر المؤمنین کی توہین کی جاتی ہے اس کو روک دیا جائے۔ برملا خطبہ جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ امیر المؤمنین کا نام لے کے توہین نہیں کی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ میں جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ بہت سے افراد آج کل آپ کو پتا ہے کہ میرا اگر کوئی پیغام، ایک پیغام سب جگہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک پیغام ہے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، لیکن اس سے بالا تر اتحاد بین المؤمنین ہونا چاہیے، مومنوں میں اتحاد ہونا چاہیے آپس میں۔ جب ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ولایت کا ماننے والا بنایا تھا، لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ آپ داخلی بے انتہا خلفشار ہے، اور ایک داخلی ایک ایسا فرقہ بھی بن گیا، وہ کہہ رہے نہیں، نماز جمعہ بھی، نماز عید وغیرہ یہ سب پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ ایک یہ روایت پیش کر دیتے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ دیکھیں دین ہمیں اہل بیت سے لینا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا آپ جمعے میں نہیں آتے، تو آپ نے کہا جمعہ پڑھنے والوں پہ بھی لعنت، پڑھانے والوں پہ بھی لعنت، تو اس لیے نماز جمعہ، نماز عید بدعت ہے، حرام ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ اب وہ یہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ مکمل پیش کرنا ضروری ہے۔ جسے کہا جاتا ہے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز مت لیجئے، امام کی پوری حدیث کو پیش کیجئے، پھر فیصلہ کر لینے دیں سننے والوں کو۔ تو امام سے کسی نے کہا مولا آپ جمعے میں نہیں آتے، امام نے کہا جمعہ مروان پڑھاتا ہے، تو امام نے کہا جمعہ مروان پڑھاتا ہے مدینہ کے اندر، اور وہ ممبر کے اس خطبے کے دوران، اپنے جمعے کے خطبے کے دوران میرے جد کی توہین کرتا ہے۔ تو امام نے فوراً کہا کہ ایسا جمعہ پڑھانے والوں پہ بھی لعنت۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے کہا ایسا جمعہ پڑھانے والوں پہ بھی لعنت، کہ جو ہمارے جد کی توہین کرتے ہیں اور جو سن لیتے ہیں اور پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان پہ بھی لعنت۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ اور یہ بہت سے لوگ چلا دیتے ہیں، بات یہ مکمل نہیں پیش کرتے کہ امام نے کس کانٹیکس میں کہا تھا، اور وہ مروان توہین کیا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، عمر ابن عبدالعزیز نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں، یہ جو توہین کی جاتی ہے اہل بیت کی، اس کو رکوایا جائے۔ کیوں؟ اب امام معصوم کہتے ہیں کہ ایک
آدمی کو امام نے بھیجا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا بنو امیہ سے، کہا کہ بھئی میں قریب کے شہر سے بستی سے آیا ہوں، یہودی ہوں، اور میں خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے خلیفہ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا تیری اتنی جرأت کہ مسلمانوں کی حکومت میں آ کے، پائے تخت پہ آ کے خلیفہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، کہ تیری اتنی جرأت کہ تو خلیفہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارے نبی نے بھی تو جسے رشتہ دیا تھا تم اس پہ لعنت کرتے ہو؟ نہیں ہے توجہ؟ کہ یا اس لعنت کو روک دو یا پھر مانو۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ امام نے اسے بھیجا تھا، جب رشتہ مانگا تو سب کے سب وہ کہہ کے چلا گیا۔ اب سب سوچنے پہ مجبور ہوئے۔ عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ اس طرح سے ایک بات ہو گئی ہے، سارے شہر میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ امیر المؤمنین کی توہین کو روک دیا جائے، نہیں تو پیغمبر پہ حرف آئے گا۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ تو اب اس نے باغ فدق کو واپس کیا، اور جو امیر المؤمنین کی توہین شروع کی گئی تھی برسر منبر، جو شام والے نے شروع کروائی تھی، تو یہ بہرحال عمر ابن عبدالعزیز نے رکوایا۔ 70 سال تک ممبروں سے توہین ہوئی اور اس کے بعد پھر رکوا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ روایت کو بیان کیا جائے۔ آواز تو سب کو آ رہی ہے میری؟ آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں پیش کروں گا دوسری مجلس بھی جہاں پہ میں پڑھتا تھا، وہ 4 مجالس ہی، آج یہ آخری مجلس ہے، مجھے نہیں جانا انشاءاللہ، تھوڑا سا اگر میں وقت زیادہ لوں گا تو آپ لوگ ساتھ رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہاں پہ اس نے کہا کہ روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، روایت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اب سب کے سب کہنے لگے میں نے اپنے بابا سے سنا، اس نے اس صحابی سے سنا، اس نے اس سے سنا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا۔ جہاں سب روایت کی سند بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ باقر العلوم منبر پہ آئے، نام محمد تھا، لقب باقر العلوم تھا، سیرت پیغمبر کی تھی، شکل و شمائل پیغمبر کے تھے، اور جیسے ہی مولا منبر پہ آئے آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے یہ فرمایا۔ تو ایک مرتبہ سارے مدینے والے اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے پیغمبر کو مستقیماً نہیں دیکھا، آپ کے دادا ان کے نواسے تھے، آپ سند بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے کہا سن لو، آج سند بیان کر رہا ہوں، پھر نہیں کروں گا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اپنے بابا سے پیش کرتا ہوں۔ میرے بابا زین العابدین جو کچھ پیش کرتے تھے وہ اپنے بابا حسین ابن علی سے، حسین جو کچھ پیش کرتے تھے وہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے یا اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے، اور وہ جو کچھ بیان کرتے تھے ختمی مرتبت سے، اور پیغمبر کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیات ہیں کہ وہ جو بیان کرتے تھے وحی الہی ہوتا تھا، کہ یہ میرا سلسلہ سند ہے، آج سن لو پھر بیان نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں، ہمارے معصوم فرماتے ہیں ہم سلسلہ وحی سے پیش کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ تو اس لیے ہم ہمیشہ اپنے معصومین کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دوسروں میں اور معصومین میں فرق یہ ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں حدیث بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں پیش کر پایا ہوں یا نہیں، سمجھ پائے عزیزان گرامی؟ جو کہہ دیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ حدیث بن جاتی ہے، اور دوسرے نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے معصوم جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ حدیث ہے، کیونکہ فرمان معصوم ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ حدیث ہے، جو کریں وہ سنت ہے۔ عزیزان گرامی، جس کا ہر لہجہ جو بیان کرے حدیث ہو، جو عمل کرے وہ سنت ہو۔ عزیزان گرامی، اب سوچیں معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا؟ ہم جو کچھ کہتے رہتے نہ جانے صبح سے شام بولتے رہیں، لیکن معصوم کا ہر فرمان حدیث ہے۔ اب آئیے ذرا، دین ہمیں لینا ہے معصومین علیہ السلام سے، اور مکمل دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم کسی ایک چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے معصوم کی یہ چیز قبول ہے، یہ قبول کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ چیز قبول ہے، یہ چیز قبول نہیں ہے۔ ہر چیز جو معصوم کہیں وہ ہمیں لینی ہے، جیسا کہیں۔ دین میں کچھ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آئے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی میری تصویر بنانا چاہے، دیکھے سر پہ امامہ ہے، امامے کو بڑا کر دے، داڑھی کو دیکھے بڑا اور زیادہ بڑا کر دے، چہرے کو دیکھے چھوٹا اور چھوٹا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ میری تصویر نہیں ہوگی، یہ میرا کارٹون ہوگا۔
پتہ نہیں پیش کر پا رہا ہوں یعنی اگر کوئی جیسا ہوں ویسا بنائے وہ عکس ہے، توجہ، وہ تصویر ہے، اور اگر مس کر دے آگے پیچھے کر دے تو وہ تصویر نہیں، کارٹون ہے، مس شدہ تصویر ہے۔ دین میں ہر چیز کو ویسا لیں جیسے پیغمبر نے دیا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، جو چیز چاہے یہ قبول ہے یہ قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کو ویسا اس پہ عمل کریں جیسا پیغمبر نے فرمایا۔ اگر پہنچا پایا ہوں اس بات کو، کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، مجھے یہ چیز قبول ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ کیسے؟ کوئی پسند ناپسند نہیں ہے۔ آئیں ذرا میں ایک جملے کو پیش کر دوں۔ پرانا زمانہ تھا، غلاموں کا دور تھا، ایک آدمی غلام خریدنے گیا، غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ابن فلاں، بہت تفصیل سے نام بتایا۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا ویسے تو سب کچھ کھا لیتا ہوں لیکن اگر فلاں چیز پکی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کہا پہنتے کیا ہو؟ کہا کھردرا لباس پسند نہیں ہے، ملائم لباس ہو۔ کہ یہ غلام بہت مہنگا پڑے گا، غور سے سنیے گا، کہ یہ غلام بہت مہنگا پڑے گا، اس کی اتنی شرائط ہے، نام اس نے بتا دیا، لباس، کھانا۔ دوسرے کے پاس گیا، غلام کو دیکھا، کہ نام کیا ہے؟ کہ جو آپ رکھ دیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ کہ نام کیا ہے؟ کہ جو آپ رکھیں گے وہی نام ہے۔ کہ کھاتے کیا ہو؟ کہ جو دیں گے وہی کھاؤں گا۔ کہ لباس کیا پہنتے ہو؟ کہ جو دیں گے وہی لباس پہنوں گا۔ کہ تم صحیح بندے ہو۔ بندگی کے تقاضے یہ ہیں کہ جو خدا کرے کہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ کہ پروردگارہ جیسا تو چاہے گا ویسا بنوں گا، جو تو کہے گا حرام ہے وہ میرے نزدیک حرام ہے، جو تو کہے گا حلال ہے وہ حلال ہے۔ میں اپنے پاس سے شریعت نہیں بناؤں گا، تیری شریعت پہ عمل کروں گا۔ جو اپنی شریعت رکھتا ہو وہ اپنے ذوق کا بندہ ہے، اور جو شریعت محمدی پہ عمل کرے وہ خدا کا بندہ ہے۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ شریعت اپنے مزاج کے حساب سے مت بنائے، شریعت پیغمبر اسلام دے گئے ہیں، اہل بیت سمجھا گئے ہیں۔ اگر میں پہنچا پا رہا ہوں عزیزان کرام، رد و بدل کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ میں اپنے مزاج کے حساب سے کہوں گے مجھے یہ شے پسند، یہ شے ناپسند نہیں۔ شریعت کے اندر کوئی پسند ناپسند نہیں ہے۔ اور کیجئے گا نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کچھ جملے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی پسند ناپسند نہیں ہے۔ صبح کو اٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، صبح کو لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، تو کیا کروں؟ کہ پروردگار اب تو نے پوری نیند خراب کر ہی دی ہے تو 2 کے بجائے یہیں 10 پڑھوا لے۔ توجہ، تو نے اٹھوا دیا کہ اٹھ جاؤ، اب میں اٹھ گیا، وضو کر لیا، یہیں 10 رکعت پڑھوا لے۔ کہ نہیں، بس 2 رکعت پڑھ جا کے دوبارہ سو جا۔ بندگی یہی ہے کہ جیسا میں کہوں ویسا کر۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہ بندگی نہیں ہے عزیزان کرام۔ جملہ کہوں نا جوانوں کے لیے، بہت بڑا ایک ایرانی ویٹ لفٹر ہے، مسلسل 3 سال سے گولڈ میڈلسٹ بن رہا، تو اس سے ایک امریکن انٹرویو لے رہا تھا، اس نے پوچھا اتنا وزن کیسے اٹھا لیتے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تم کئی مرتبہ رک جاتے ہو، کئی مرتبہ وزن اٹھا لیتے ہو۔ کہا جب بھی میں کہتا ہوں نا یا ابا الفاضل، کہ جب بھی میرے منہ سے نکلتا نا یا ابا الفضل تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ میں وزن اٹھا لوں گا۔ کہ یہ کون ہے ابو الفضل؟ کہ عباس ابن علی۔ کہ جب بھی میں علی کے بیٹے کو پکارتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے وزن اٹھا لوں گا۔ توجہ، کہ اور جب بھی میرے زبان سے پوری طرح سے یا ابا الفضل نہ نکلے تو رک جاتا ہوں خود ہی۔ کہ جیسے ہی زبان سے نکلتا یا ابا الفضل، ابو الفضل جیسے کہتا ہوں وزن اٹھا لیتا ہوں۔ کہ کوئی وزن اٹھانے میں کبھی دقت ہوتی ہے؟ کہ ایک وزن ہے، وہ جو صبح کے وقت آدھے کلو کا کمبل ہے نا، پتہ نہیں بات پہنچی نہیں؟ کہ وہ صبح کے وقت جب میں اٹھتا ہوں نا فجر کے لیے، وہ جو آدھا کلو کا میرا کمبل ہے وہ نہیں اٹھتا میرے ہاتھوں سے۔ کہ پھر کیا کرتے ہو؟ کہ اگر ذہن میں آ جائے ابو الفضل تو میں دوبارہ کہتا ہے باب الحوائج۔ بھائی نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، نہ وہ عالم ہے نہ کوئی فاضل ہے،
ایک ویٹ لفٹر ہے، ایک پہلوان ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن اس پہلوان نے اہل بیت کے پیغام کو سمجھ لیا کہ وہ آدھے کلو کا کمبل اٹھانا سب سے مشکل کام ہے، کہ لیکن وہ بھی اہل بیت ہی کی مدد سے اٹھا سے جانے گرامی دین و شریعت پہ ویسے عمل کریں جیسے شریعت نے کہا، جیسے حبیب خدا نے کہا، جیسے علی مرتضیٰ نے کہا، اپنی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے چلتے رہے۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے گرامی دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب بہت سے لوگ جب تک ان کی کنوینئنس تھی، جب تک ان کے لیے آرام تھا، آسائش تھی، شریعت پہ عمل کر رہے تھے، لیکن جیسے مشکل ہوا شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ مولا نے آواز دی، بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ رسول خدا نے اعلان کیا تھا غدیر میں، کہ یاد ہے؟ کہ پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کہ یا علی حکومت سے کون مقابلہ کرے؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں، حکومت سے کون مقابلہ کرے؟ عزیزان گرامی یہ نئی بات نہیں ہے، جب بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا موقع آتا ہے تو بہت سے کہتے ہیں حکومت سے تو کون ٹکر لے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ تو کتنے افراد تھے؟ 4 افراد، اور اکثر بوڑھے تھے، کمزور تھے، جن میں سے ایک کا نام ہے سلمان، ہے نا ذہن میں؟ 200 سال سے سن زیادہ ہے، معصوم نے فرمایا، بوڑھے تھے، لیکن جیسے ہی مولا کو دیکھا تو کہا ہاتھ تلوار پہ آ گیا۔ آپ نے سن رکھا جناب ابو ذر اور جناب سلمان، ایک کے پاس 10 کے 10 درجے ہیں، جناب سلمان کے پاس 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے پاس ہے۔ تو پوچھا چھٹے امام سے، کہا مولا ایک درجے کا فرق کیسے آیا؟ ایک درجے کا فرق کیسے آیا؟ کہ جب ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں جسارت کر رہے تھے نا لوگ، تو جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی تھی، اور جناب سلمان کا ہاتھ تلوار پہ تھا۔ نہیں پہنچا پائے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی تھی مولا کے دفاع کے لیے، جناب سلمان نے ہاتھ رکھے رکھا، تو کہا کہ ان کا ایک درجہ بڑھ گیا، ان کا ایک درجہ گھٹ گیا۔ کہا کیوں؟ تلوار کھینچنے سے کم ہو گیا؟ کہ ہاں، کیونکہ جناب ابو ذر کہتے تھے مولا تلوار میں نے کھینچ لی، بتائیے کسے ماروں؟ جناب سلمان کہہ رہے تھے علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، مولا آپ کی اجازت ہوگی تو تلوار کھینچوں گا۔ غور فرمائے سے زینے گرامی، تو جناب ابو ذر نے امیر المومنین کے دفاع میں محبت میں تلوار کھینچ لی، اور جناب سلمان نے کہا کہ مولا سے زیادہ دلیر کون ہے؟ یہ اسد اللہ الغالب ہے، علی سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے۔ کہ میں تب تک تلوار نہیں کھینچوں گا جب تک مولا کا اشارہ نہ مل جائے۔ کہ اشارہ نہیں ملا اس لیے تلوار پہ ہاتھ ہے، انتظار میں ہوں کہ مولا کب اشارہ ملے۔ کہ ایک درجے کا فرق آ گیا، پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں۔ عزیزان گرامی اس حد تک انسان کے پاس ولایت ہو، اس حد تک محبت ہو، تابع ہو، اشارے کا تابع ہو، وہاں پہ بھی انسان اپنی کوئی خواہشات کا اظہار نہ کرے کہ میں زیادہ محبت کا اظہار کر دوں، وہاں پہ بھی تابع ہو، فرما بردار ہو مولا کا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یہ اصحاب رسول خدا، صحابہ رسول ہیں، اور اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے جلیل القدر جناب مالک ابن حارث نخعی الاشتر ہیں۔ سب سے جلیل القدر حضرت کمیل ابن زیاد سے اور بڑے بڑے اصحاب امیر المؤمنین سے سب سے زیادہ جو مقام ہے جناب مالک اشتر کا۔ مولا کی 3 جنگیں، تینوں میں سپہ سالار ہیں۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، مولا کے لشکر کا سپہ سالار۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جوان ہو، نہیں، بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے کہ آپ سوچے کہ نوجوان 25-30 سال کے ہوں گے، نہیں، مسن تھے، 60-70 برس سے زیادہ سن تھا ان کا، لیکن شیر تھے،
میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں دین کے عنوان سے، کس حد تک انسان کو تابع ہونا چاہیے مولا کا۔ جناب مالک تابع فرما بردار، جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا نا وہ کہتے تھے میں خون بہا دوں گا اپنا، یہ جناب مالک۔ نہج البلاغہ میں مولا نے جب جناب مالک کی شہادت کی خبر سنی تو آپ رونے لگے اور کہا کہ اللہ اللہ، مالک کا کیا مقام تھا، مالک اشتر کا۔ اللہ اللہ یعنی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس کی عظمت بہت زیادہ تھی۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ کانا لی کما کنتو لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جملہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ میں اہل بیت علیہ السلام کے بعد دو ہستیوں سے بہت متاثر ہوں، ایک جناب مالک، دوسرا جناب مختار۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد کا سب سے دو عظیم ہستیاں، جناب مالک کا عجیب و غریب مقام ہے کہ جس طرح میں پیغمبر کے سامنے سپر بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، جو پتھر آئے گا مجھے لگے گا پیغمبر تک نہیں جا سکتا، کہ اسی طرح سے مالک میرے سامنے کھڑے رہتے، خبردار کوئی حملہ نہیں ہوگا، مالک ابھی زندہ۔ مالک کے اشتر، اشتر کہتے جن کی آنکھ کٹ گئی تھی، تیر لگا تھا اور ایک آنکھ بھاؤ اور آنکھ کٹ گئی تھی، پٹی باندھے رکھتے تھے، سفید داڑھی تھی، بزرگ تھے، لیکن مولا کے عاشق تھے۔ میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے تو، مولا کے عاشق تھے، عاشق امیر المومنین تھے۔ مولا کے دشمنوں نے کہا تھا، جب شام والے نے زہر دے دیا نا جناب مالک کو، کیونکہ وہ مقابلہ کر کے نہیں مار سکتا تھا، بہت ڈرتا تھا، نام سے ڈرتا تھا جناب مالک کے۔ جناب مالک کہتے تھے جس دن میرا اور تیرا سامنا ہو گیا نا، میں ہتھ کڑیاں باندھ کے تجھے گھسیٹتا ہوا مولا کے قدموں میں ڈالوں گا۔ پہنچ رہے ہیں نا؟ بہت ڈرتا تھا، کہا کہ مالک ایسا ہی ہے، یہ واقعی علی کا شیعہ ہے، یعنی دشمن قرار کرتے تھے۔ اور جناب مالک اشتر بہت دلیر تھے، تو جب اس نے جناب مالک کو زہر دے دیا تو کہا کہ علی کے دو ہاتھ تھے، میں نے دونوں کاٹ دیے۔ پوچھا کون کون؟ کہا ایک کا نام تھا مالک، دوسرا تھا عمار یاسر۔ مالک اشتر اور حضرت عمار یاسر دونوں مولا کے عاشق۔ سنیں گے جناب مالک سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں۔ بہت دلیر، بہت شجاع اور عاشق امیر المومنین۔ میں صرف ایک ان کے تقوی اور زہد کی ایک پیش کر دوں ان کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر ان کی شجاعت سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا۔ کہ بہت سے لوگ کہتے تھے نا کہ معصوم کی جب مثال پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہم ویسے بن نہیں سکتے، تو آج میں آپ کے لیے ویسی مثال لے کے آیا ہوں جو صرف عشق امیر المؤمنین میں بنے ہیں، جو ان کے مقامات ہیں۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ میں تھوڑا چلنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ جناب مالک سپہ سالار تھے مولا کے لشکر کے، اور کوفے میں کسی آدمی نے ان کو دیکھا، ان کا رنگ سیاہ تھا، تو کسی آدمی نے پتھر اٹھایا اور پتھر مارا، کیونکہ تعصب اس زمانے میں بہت زیادہ تھا عربوں میں۔ یمن کے رہنے والے تھے، نخع قبیلے کے تھے۔ جیسے پتھر لگا نا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، مسکرائے، سر جھکایا، چلے گئے۔ کہنا بڑا آسان ہوتا، جو آدمی کمزور ہو، ضعیف ہو، لاغر ہو، وہ مار کھا کے چلا جائے تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی دلیر ہو، علی کا شیر ہو، اس کے لیے اس طرح سے چلے جانا۔ تو ایک ساتھ میں آدمی بیٹھا تھا، کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا کوئی سیاہ فام ہے؟ کہا نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اب وہ رونے لگا کہ اس کا مطلب ہے یہ فوج لینے گئے ہوں گے، ابھی مجھے ماریں گے۔ اب رونے لگا، کہ کیا کروں؟ کہ میرے ساتھ چلو، میں معافی کروا دیتا ہوں، پاؤں پکڑ لینا۔ توجہ ہے؟ اب کیسا لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، کہاؤ میں لے چلتا ہوں، معافی تلافی کروا دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، پوچھنے لگے، کہا بھی تم نے دیکھا مالک اشتر گزرے؟ کہا ہاں، اس طرف گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں، کہا وہ مسجد کوفہ میں گئے ہیں، دیکھا مسجد کوفہ کے اندر ہیں، باہر کھڑے ہو گئے، انتظار کرو ابھی باہر آئیں گے۔ جیسے ہی باہر آئیے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کر دیں، میں جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں۔ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آ رہا ہوں، پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں میں کون ہوں۔ نہیں پہنچا پا، اور کیجئے گا،
وہ ظاہری عہدے کی بات کر رہا تھا کہ فوج کے سپہ سالار ہے، وہ اپنے باطنی منصب کی بات کر رہے تھے۔ میں علی کا چہیتا ہوں، جسے علی اتنی محبت ہے وہ خدا کی نگاہوں میں کتنا بلند ہوگا کہ پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں میرا مقام کیا ہے۔ یا میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ صرف مولا کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ مالک بن گیا ہے، مالک اشتر۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی تک سننا چاہ رہے ہیں۔ میں چند ایک ان کی زندگی سے مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مالک بہت بڑی، مولا فرماتے ہیں اگر مالک پہاڑ ہوتا تو کوئی پرندہ اس کی بلندی کو نہ چھو سکتا، اتنا بلند پہاڑ ہوتا۔ کہ اگر پتھر ہوتا تو اتنا قیمتی پتھر ہوتا، کوئی اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچے جناب مالک اشتر کیا ہے، جس کے لیے امیر المومنین یہ جملے کہیں، اور مولا کبھی مبالغہ نہیں کرتے، مولا جانتے ہیں کہ میں کس کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ رکھیں مجمع میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اب جنگ صفین کا عالم ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولا کیسے جنگ پہ جائیں گے۔ اب سب کے ذہن میں ہے کہ علی جوانی میں رسول خدا سے اسد اللہ الغالب کا لقب پا چکے ہیں، تو بہت دلیر ہیں، شجاع ہیں، لیکن اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی ویسے ہی جنگ کریں گے یا بدل چکے ہیں؟ تو اب سب دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ جو میں نے گزشتہ رات کے پرسوں رات وعدہ کیا تھا وہ چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا جناب مالک سے متعلق، جناب امیر سے متعلق پیش کروں آپ کے سامنے۔ اب سب سوچ رہے تھے علی کیسے جنگ کریں گے۔ وہاں شام میں بھی ہر آدمی پوچھ رہا تھا کس سے جنگ ہے، کیا کوئی حیدر کرار ہے؟ تو وہاں پہ بھی ہر آدمی بس ایک ہی سوال کر رہا تھا، حیدر کون ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ ہر آدمی بس ایک سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ تو جناب مالک آئے کہ یا علی خضاب کر لیجئے، داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ جناب مالک مولا کے عاشق تھے کہ مولا ایک آپ کا رو بیٹھ، صرف نام سے لوگ کانپ رہے ہیں کہ حیدر آنے والا، اور آپ بے انتہا پتلے دلے مولا۔ تو کہا کہ مولا داڑھی خضاب کر لیں، آپ کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا۔ مطلب گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں پورا خون جگر لگا کے جملے پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، گھاس نہیں کھاتا۔ مالک ذرا میدان میں اترنے دو، سارا مجمع بتائے گا کہ میں ابھی بھی شیر ہوں۔ عجیب و غریب انداز تھا میرے مولا کا۔ جب چلنے لگے تو مجمع دیکھنے لگا، کوفے سے چلے، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہی تو حیدر کرار ہے۔ آپ نے سوار تھے، مولا سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھے، کہ دائیں طرف کون ہے؟ کا نام حسن مشتبہ۔ کہ وہ جو بائیں طرف ہے کہ حسین ابن علی۔ کہ یہ جو پشت پہ چل رہے ہیں ان کا نام کہ محمد حنفیہ۔ کہ یہ جو سامنے جوان چل رہا ہے اس کا نام کیا؟ کہ عباس ابن علی۔ کہ وہ جو پشت پہ گھوڑے پہ سوار ہے، کمر باندھ رکھی ہے، بھووں پہ پٹی ہے، ہاتھ میں علم ہے، آنکھ پہ تیر کا نشان ہے، داڑھی سفید ہے لیکن چہرے پہ نور ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کا سپہ سالار مالک ابن حارث نخعی الاشتر۔ توجہ ہے مجمع کی؟ عزیزان گرامی، وہاں ایک ہی سوال ہو رہا تھا کہ حیدر کون ہے؟ اب یہاں میرے مولا نے ایک بات کہی کہ مالک آج میری جنگ دیکھنا، میں ہمیشہ زمین پہ لڑا کرتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، جب تک سارا مجمع نہیں ہوگا۔ میرے مولا ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر جنگ کرتے تھے، جو آتا تھا خود بخود مر جاتا تھا۔ کہ آج میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کروں گا۔ کہ مولا یہ روش میں تبدیلی کیوں؟ کہ اب تک کفار آتے رہے ہیں، آج منافقین سے جنگ ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ آج شامیوں سے جنگ ہے جو اسلام کا لبادہ اڑ کے آئے ہیں۔
کہ یہ منافق ہیں، ان میں سے کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ کہ مولا جمل میں آپ نے کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو، کہ نہیں، کیونکہ وہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے۔ کہ یہاں جو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، جمل میں دھوکہ کھا کے آئے تھے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا نا، اس سے زیادہ کھول کے نہ کہلوائیے، پہنچ جائیے گا جانے کے نام۔ کہ وہاں پہ بہت سے لوگ دھوکہ کھا کے آ گئے تھے۔ کہ یہاں پہ کہ یہاں سارے منافقین ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا، کہ کسی کو جانے مت دینا، جو جو بچے گا مسلسل نفاق پھیلائے گا۔ توجہ ہو مجمع کی۔ عزیزان گرامی، میں پورا خون جگر لگا کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ آئے میرے مولا کہ مالک آج میری جنگ دیکھنا۔ ایک مرتبہ کسی نے آوازی کا جنگ شروع ہے، میرے مولا نے وہاں سب سوال کر رہے تھے حیدر کون ہے؟ کہ وہ جو سامنے سفید ریش کا، اچھا بوڑھے ہو گئے؟ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے پورا نمونہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے مولا کی جنگ کا۔ میرے مولا نے آوازی کہا اللہ اکبر، بس اللہ اکبر کہنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چلتا جاتا تھا، جہاں سے گزرتا تھا زمین پہ سر ہی سر نظر آتے تھے۔ توجہ ہو سارے مجمع کی۔ بس جہاں سے گزرتے سر ہی سر زمین پہ نظر آتے تھے۔ جب واپس آئے پھر سر ہی سر۔ کسی نے کہا تلوار چل نہیں رہی، یہ سر کیسے گر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار جلال میں علی روک رہے ہیں۔ توجہ توجہ ہے جانے گرام۔ کہ مولا جہاں سے گزرتے ہیں زمین پہ سر نظر آتے ہیں۔ کہا کہ آج وہ جلال ذوالفقار جانتی ہے، روک رہا ہوں۔ کہ مولا اتنا جلال کیوں؟ کہا کیونکہ منافقین کو مارنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ منافقین کے لیے زیادہ جلال چاہیے، چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے۔ توجہ ہے نا جانے کے نام۔ میں نے پورا خون جگر لگا کے جملوں کو پیش کیا، جتنی سینے میں طاقت ہے اس سے زیادہ لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ میں جب مولا کا نام لے رہا ہوتا ہوں نا، مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں نجف میں ہوتا ہوں۔ جملوں کو پیش کروں۔ ایک مرتبہ میرے مولا گئے، واپس آئے، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج منافقین سے جنگ ہے، میں انہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں عزیزان گرامی مولا کے نہج البلاغہ کے خطبے کے جملے پیش کر رہا ہوں، جو شام والے نے کہا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، آپ کے ہمارے خاندان میں زیادہ فرق نہیں۔ مولا نے کہا خبردار۔ سید رضی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا سب سے پیارا خط یہ خط ہے۔ سنیں گے سنیں گے سنیں گے۔ میرے مولا نے کہا کہ خبردار، اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہے۔ کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا۔ کہ منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر ہے۔ منکم اسد اللہ حلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ سن رہے ہیں نا؟ آخر میں نے تجھے پیش کروں گا۔ پھر کہا میرے مولا نے کہ منا سیدۃ النساء العالمین، ہم میں سیدہ نساء عالمین۔ منکم حمالۃ الحطب، سورہ لہب میں آیا ہے نا، ابو لہب کی بیوی اس کی پھوپھی تھی۔ شکر واضح ہو رہا ہے؟
اس زیادہ نہ کہ ہمارا خدا را پہنچ جایا کیجئے. پہنچ رہے نا جانے گرامی. میرے مولا نے جواب کہا منکم مننا سیدہ شباب اہل الجنہ منکم سبیت النار. ہم میں جوانان جنت کے سردار، تم میں جہنم کے بچے. پہنچ رہے ہیں؟ جملہ کو پیش کر رہا ہوں. کیا کہ نام ابھی پیش کرنے والا تھا. کہا شام والے تو اگر سمجھتا ہے کہ تو حق پہ ایک تلوار تو لے دوسری تلوار میرے پاس ہے، وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ تلوار کند ہوئی ہے نہ میرے بازو میں کمزوری آئی ہے. ذاک السیف معی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے جس سے میں نے تیرے نانا ماموں اور تیرے بھائی کا قتل کیا تھا. ایک تلوار تو لے دوسری میرے پاس ہے. منافقین کو پنپنے نہیں دوں گا. تو اب سمجھ میں آیا مولا کا جلال. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کا بیٹا امام مہدی کس جلال سے جنگ کریں گے. عزیزان گرامی، چاہے منافق اس دور کے ہوں یا اس دور کے ہوں، یہ میں جملے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ داعش والے یہ نہ سمجھے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. خدا صحیح. نعرہ حیدری. توجہ ہے نا جانے کے لیے. کوئی ایسا نہ ہو داعش والا کہ سمجھ جائے کہ وہ علی کا دور تھا، یہ علی کے غلاموں کا دور ہے. کوئی کبھی ایسا دھوکہ نہ کھا لے کہ علی کے ماننے والے کمزور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو. جناب مالک نے کہا جب لیلۃ الحریر انہوں نے رات میں حملہ کر دیا نا، جس جملوں کے لیے میں نے کہا تھا جناب مالک سے متعلق، رات کا وقت تھا انہوں نے حملہ کر دیا. اب اندھیرا تھا، آج کا دور تو تھا نہیں کہ چراغا ہو جاتا. پوری رات وہ حملے کرتے رہے. میرے مولا پوری رات جنگ کرتے رہے. جناب مالک بھی کھڑے رہے. باقی تمام افراد اب کوفے سے جو گئے تھے وہ کمزور لوگ تھے. کہا کہ کون جنگ کرے، رات کا وقت ہے. پوری رات مولا جنگ کرتے رہے. تو ایک مرتبہ جناب مالک نے کہا مولا جتنے آپ نے پہنچ گئے. میرے مولا نے کہا کہ جب جناب مالک نے کہا نا مولا جتنے آپ نے کل رات فنار کیے ہیں، جتنے آپ نے قتل کیا نا رات میں، اتنے ہی میں نے بھی. تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ مالک ذرا باقی لوگوں کو سمجھاؤ تمہیں پتا کیسے ہے. دیکھیں مولا کا حقیقی ماننے والا کیسا، جو مولا کی اس مزاج کو سمجھتا. اتنی معرفت ہے. اب مولا تعارف کروانے کا مالک ذرا دوسروں کو بتاؤ تمہیں معلوم کیسے میں نے کتنے افراد قتل کیے. کہا مولا آپ نے اتنے افراد قتل کیے اور اتنے ہی میں نے. کہا کیسے معلوم. کہا مولا جب بھی آپ تلوار اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، بس جب آپ کی آواز آتی تھی میں سمجھ جاتا تھا کوئی جہنم میں گیا. پہنچ رہے ہیں. کہ میں بھی فوراً آگے بڑھ کے ایک قتل کر دیتا تھا. کہ مالک لیکن تمہارے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں بہت فرق ہے. کہ مولا جانتا ہوں میں غلام ہوں، آپ آقا. کہ غلام غلام ہوتا ہے، آقا آقا ہوتا. کہا کہ مولا اب آپ بھی ذرا انہیں سمجھائیں کیا فرق ہے. پہنچ رہے ہیں عزیزان کرام. یہ جناب مالک، یہ جناب مالک ہیں. کہ مولا ذرا انہیں سمجھائیں آپ کے کیا فرق ہے. کہ مالک تمہارے سامنے جو بھی دشمن آیا تم نے اس کا سر قلم کر دیا. کہا میں جب بھی رات کی تاریکی میں بھی کسی دشمن کو دیکھتا تھا پیشانی سے صلب تک پڑھتا تھا. اگر اس کی نسل میں ایک بھی مومن تھا تو میں نے اسے بھاگنے دیا، اور اگر ایک بھی مومن نہیں تھا میں نے سر قلم کر دیا. توجہ.
کہ میں ظلم دیکھ کے مارتا ہوں. اللہ اکبر. غور فرما رہے عزیزان گرامی، ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ تو اب دین پہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہ اصول میں، نہ فروع میں، نہ اخلاق میں. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہے. تو جتنا جیسا دین مولا نے پیش کیا ہے، کبھی بھی کوئی شیعہ کبھی اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، پوری طرح سے عمل کرے گا. توجہ ہے نا میرے عزیزان گرامی؟ میرے مولا بڑے عظیم ہیں اور ان کی عظمت کو دنیا سمجھے ہی نہیں ہے. اے کاش دنیا سمجھی ہوتی علی کون ہے. دارالخلافہ تھا میرے مولا کا کوفہ. جب کوفہ چلے گئے نا تو میرے مولا کو اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی. ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی جیسا ہو اور بیٹیاں زینب و ام کلثوم جیسی ہوں تو محبت اور بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میرے مولا نے فوراً جناب امام حسن مجتبیٰ سے کہا، بیٹا حسن مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، جاؤ جا کے میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آؤ. لیکن ایک جملہ کہا علیک باللیل، لیکن جب سفر کرنا نا تو رات میں سفر کرنا. اب بابا جیسا آپ کہیں. امام حسن مجتبیٰ نے ساری بہنوں کو بتایا کہ بابا نے بلایا. کتنی چاہت ہوتی ہے بیٹیوں کا کہ باپ نے بلایا ہے. روایات میں کثرت سے آیا جناب ابراہیم جب دنیا سے جا رہے تھے نا، خلیل خدا تھے، تو جناب جبرائیل نے پوچھا ابراہیم کوئی حسرت ہے؟ اللہ نے اپنا دوست کہا کوئی حسرت رہ گئی دنیا میں؟ کہا ایک حسرت ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹے دیے لیکن بیٹی نہیں دی. کہا بیٹی کی کیوں اتنی حسرت ہے؟ کیونکہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جتنا بیٹی بہن کرتی ہے، جتنا بیٹی روتی ہے، کوئی نہیں روتا. کہا جب جنازہ اٹھے گا تو اس طرح سے میرے بیٹے نہیں روئیں گے، اگر میری بیٹی ہوتی تو بہت روتی. جناب امیر علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت. کا بیٹا لے آؤ. مولا نے اعلان کیا، اے کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. خطبے میں اعلان کیا. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ آج نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، پہنچ جائیے گا. وقت نہیں رہا، نہیں تو میں اور پیش کرتا، مطالب بھی فضائل بھی انشاءاللہ بشرط حیات انشاءاللہ پیش کریں گے. عزیزان گرامی آج میں کھل کے پیش کروں گا بی بی کے مصائب کو، اور میری سب سے درخواست ہے، میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے جو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آج میں تفصیل سے پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ مولا نے کوفے والوں سے کہتے، کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں کوفہ میں. رات کا وقت تھا، مولا خود کوفے سے باہر گئے بیٹیوں کے استقبال کے لیے، اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ زینب کی اونٹنی کی مہار مجھے پکڑا دو. مولا نے اونٹنی کی مہار کو خود پکڑا اور چلنے لگے. جب چل رہے تھے تو بیٹے ساتھ میں تھے، مولا کے سارے بیٹے ساتھ تھے. مولا نے مہار پکڑ رکھی تھی اونٹنی کی. چلتے ہوئے جیسے کوفے میں وارد ہوئے نا، آواز دی، کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹا کر، جی بابا فرمائیے. کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے چوک کو دیکھا، عماری کا پردہ گرا دیا. مولا کچھ آگے بڑھے، کہا بیٹی دوبارہ پردہ اٹھانا. جناب زینب نے عماری کا پردہ اٹھایا. جیسے ہی پردہ اٹھایا نا، مولا نے کہا بیٹی زینب ذرا دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. کچھ آگے بڑھے، کہا بیٹی اب دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہا بابا یہ کوفے کی گلیاں، یہ بازار، یہ چوک عباس کو بتائیں، یہ محمد حنفیہ کو بتائیں. بابا میں بازار میں نہیں آؤں گی. اب میرے مولا سے برداشت نہ ہوا، آنسو بہنے لگے. جب میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو، حیدر کرار کی آنکھوں میں آنسو، تو جناب زینب نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کل بیٹی اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گے.
ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، یہی کوفے کا بازار ہوگا۔ بس بے وقت گزرتا رہا، مجھے نہیں معلوم کیسے پیش کروں گا، میں درخواست کروں گا ذرا وہ جملے جن پہ امام سجاد سے پوچھا گیا نا، شام میں کسی نے کہا، جناب منہال نے کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ جناب منہال گئے نا مولا کے گھر پہ گئے، دستک دی، ایک خادم نے کہا کہ مولا اب تو باغ میں گئے۔ منہال کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ مولا باغ میں سیر کرنے گئے۔ کہا جیسے باغ میں پہنچا دیکھا مولا زمین پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کہا مولا باغ میں سیر کرنے آئے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں؟ کہا منہال جیسے میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا مولا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف تھا جو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کی آیت ہے۔ کہا میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں؟ کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا میرا منہال تم صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کوفہ و شام کے بازاروں میں، شرابی کے دربار میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ بس بھئی جملے سنیں گے۔ بس بھئی امام سجاد علیہ السلام کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا کہ جناب زینب کبریٰ آئیں، میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ایک ماں بیٹوں کو بار بار کہہ رہی ہے بیٹو اے میرے شیرو، کل جب جنگ کرو گے نا فرات تک جانا، پانی نہ پینا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا کیونکہ ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ بس بھئی جناب اون و محمد جب گر گئے نا، لاشیں گرے ان کی، تو ایک بیٹے نے آوازے کا ماموں ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ ماموں ہماری ماں سے کہیے گا ہمیں ماں کی وصیت یاد تھی۔ اجرکم اللہ۔ سنیں گے، وقت نہیں رہا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی میرے ساتھ رہیے گا، ذرا سنیں گے جملے۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب کبریٰ سارے لاشیں پڑے دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھا گیا اور ہاتھ پس سے گردن باندھ دیے گئے، اونٹنیوں پہ سوار کیا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ جناب زینب نے ناقہ کی پشت سے ایک مرتبہ دیکھا 2 لاشیں نظر آئے۔ ماں کا دل تھا، آنکھیں بند کر کے ایک جملہ کا اون و محمد الوداع۔ گریہ نہیں کیا، روئی نہیں، الوداع کہا اور چلی گئیں۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے پوچھا تھا نا کہ زینب میں سوال پوچھ سکتا ہوں، بی بی نے کہا کیا سوال ہے عبداللہ؟ کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ روئی نہیں تھی۔ کہا عبداللہ آپ نے صحیح سنا۔ کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا 2 وجہ سے، ایک مجھے بھائی سے شرم آتی تھی، کہیں میرے بھائی کا دل ٹوٹ نہ جائے، میرا بھائی یہ نہ کہ ہائے میری بہن کی نسل ختم ہو گئے، اور دوسرے اس لیے کہ ساری بیویاں مجھے دیکھ رہی تھی کہ زینب روتی ہے یا صبر کرتی ہے۔ کہ میں نے صبر کیا کہیں اور بیویوں کے دل نہ ٹوٹ جائے۔ سنیں گے جملے؟ بس بھئی 11 محرم کو چلیں جناب زینب، بیٹوں سے الوداع کر لیا، شام پہنچی، رہائی ملی، ایک ایک کر کے شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب آگے بڑھی، کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ دوسرا جو سر آیا نا بڑا خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک سر آیا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہوا؟ اب 2 روایات ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں اس سر میں گرز لگے تھے۔ کہا یہ سر کس کا؟ کہا یہ عباس ابن علی کا۔ بس بھئی سخت جملے نہیں پیش کروں گا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، جناب عباس کے سر کو لیا۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماجائے حسین کا سر مجھے دے دو۔
سب بیویوں نے حلقہ باندھا، بیوی رونے لگی، سب رونے لگی. کوئی بیوی ماتم کرتی جاتی تھی، کوئی کہتی تھی واہ حسینہ، کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ. اتنے میں 2 سر اور آئے. ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا. بی بی نے سروں کو دیکھا، نگاہیں جھکا لیں. وہ جو سروں کو لے کے آئے تھے نا، اس نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ جب اس نے دوبارہ پوچھا نا، اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹوں کے سر ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں. آپ نے سنا نا یہ علماء سے جملہ. جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی جناب زینب عاشورے سے چلیں 11 محرم کو، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. شام سے چلیں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. اب چہلم پہ دوبارہ کربلا پہنچے. ہر قبر پہ گئیں. جب آئی نا پہلے بھائی کی قبر پہ، امام سجاد نے بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں اٹھیں آگے بڑھیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھ گئی تھی امام سجاد کی جناب زینب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. آگے بڑھایا، پوچھا بیٹا یہ 7 والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی. بی بی پھر رونے لگی. جب ساری قبریں بتا دی نا، پوچھا میرے بھیا عباس کی قبر کہاں؟ کہا پھوپھی اماں فرات کے کنارے. کہا مجھے لے چلو میرے بھائی کی قبر پہ. جب جانے لگی نا راستہ روکا، کہا بیویو سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویو مت بتانا میرے بھیا عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے. اجرکم اللہ. اب بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. سنیں گے؟ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی جناب زینب ہر قبر سے ہو کے گئیں، لیکن بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے. 3 دن تک 40 پہ رکی کربلا. اب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. اب بی بی چلی مدینے واپس، بیٹوں کی قبروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے کہا بیٹا خدا حافظ، میرے شیروں ماں جا رہی ہے. ماں تھی نا، خدا حافظ کہا چل دی. اب آگے بی بی مدینے پہنچی. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں، بی بی کے مصائب ختم نہیں ہوتے. سنیں گے؟ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، اور اگر نہ دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر کے سنیے گا. سنیں گے؟ اب آئیں بی بی مدینے پہنچی. کہا بیٹا سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روضے پہ جانا چاہتا. امام سجاد لے گیا ہے پھپھی کو. کہاں؟ روضہ رسول پہ. جیسے ہی آئی نا، سامنے دروازہ تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. آواز یا جدہ انی نائیت الیکا بولدک الحسین. نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیں، آخری جملے سن. جس طرح سے آپ رو رہے ہیں نا، میری آواز نہیں آ رہی. روایت کے الفاظ ہیں، بی بی جب مصائب پڑھ رہی تھی نا، سارا مدینہ رونے لگا. لوگ دھاڑے مارنے لگے، چیخیں مار مار کے رونے لگے. بی بی کی آواز دب گئی. جب لوگ رو رو کے خاموش ہوئے، جب سب چپ ہو گئے نا، رو رو کے تھک گئے، تو بی بی نے آواز، میری طرف دیکھیے گا، اس وقت بی بی نے آواز دی کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا،
میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازی آنے لگے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی سن لیں، آخری جملے سن لیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں چلیں گھر چلیں۔ جب بازو تھاما نا پھوپھی کا، کہا پھوپھی اماں گھر چلیں۔ کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب آئی ماں کی قبر پہ۔ جب ماں کی قبر پہ آئی نا، جناب زینب نے اپنے سامان سے کرتا نکالا، جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا، قبر پہ زلزلہ آنے لگا۔ کہ اماں برداشت نہیں ہوا؟ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے، اماں حسین مارا گیا، اماں میں نے رو رو کے مجمع سے کہا تھا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھے سب منع کر رہے ہیں، 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ آج عجیب و غریب کیفیت ہے، دل کرتا دل پھٹ جائے میرا۔ سنیں گے آخری جملے؟ امام سجاد نے پھپھی کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ جناب زینب نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کا گلہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں، ایک چھوٹی سی بچی سے مصائب کو پیش کیا، بیٹوں کا گلہ نہیں کیا۔ اب جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے۔ ایک مرتبہ چلی جناب زینب، جب گھر جا رہی تھی میرا دل کہتا ہے قدم کانپ رہے ہوں گے، کلیجہ پھٹ رہا ہوگا، دل منہ کو آ رہا تھا۔ گھر پہنچی، 2 جانمازیں بچھی دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائی کہ او نو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ۔ اب ماں کا دل تھا، کب تک برداشت کرتی؟ بی بی تڑپ کے رو رہی تھی۔ اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں آئے، میرے جب دیکھئے گا، جناب عبداللہ گھر میں آئے، کہا بی بی کیوں آئی ہیں میرے گھر میں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے، زمین پہ گر گئے۔ جب دوبارہ اٹھ کے گرے نا، بی بی نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب مجھے اتنا بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، بے مقرہ و بے چادر، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی آج دعا نہیں کرا پاؤں گا، صرف 2 جملے کہوں گا۔ پروردگارا، جب ایک بہت بڑے مرجع کی ملاقات ہوئی تھی نا امام زمانہ سے، پوچھا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ ہم میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔
پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، پروردگارہ انہوں نے صرف مجھ سے سنا ہے، امام سجاد نے خود دیکھا تھا، اس لیے امام سجاد اتنا روتے تھے۔ ماتم حسین